اور آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے زلزلے تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ میجر ڈسٹرکشن ہوگی ان زلزلوں میں۔ مطلب کہ ابھی آپ نے دیکھا تھوڑا سا پہلے ایک زلزلہ آیا ٹرکی میں، ٹرکی کی بات پھر آیا موروکو میں، بڑی تباہی ہوئی۔ تو یہ 3 زلزلے جو ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی طور پہ مینشن کیا اپنی حدیث میں، حضرت ام سلمہ سے رپورٹڈ ہے کہ یہ ایک آسمان سے دھواں اٹھے گا اور یہ ہر جگہ پھیل جائے گا، مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ ہر ایک کو سراؤنڈ کر لے گا۔ لوگ دعائیں کریں گے کہ اللہ ایسے ہماری جان چھڑوا، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ اس وقت کیوں نہیں ان کو خیال آتا تھا جب میرے نبی ان کے پاس آتے تھے میرے احکامات لے کے، لیکن اس وقت یہ لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے، میرے نبی کچھ نعوذ باللہ میرے نبیوں کو دھتکارتے تھے۔ تو اب جب یہ جو آن سلاٹ آنے والا ہے میرا، اب جو قیامت کے قریب وہ میری جو برپا ہونے والی ہے، جو غضب ہے، تو آپ ان کو یاد آ رہی ہے، تو وہ آپ خود ہی اندازہ کریں گے وہ کیا کرے گا کہ اس کے سامنے لکھا ہوگا کہ اب تو یہ تو ڈیزگنیشن جو آپ کو مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، یہ کوئی الف بے کوئی جیسے ہم کسی کو کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں معاذ اللہ بغیر کوئی دیکھے، کوئی انسان نہیں دے رہا، یہ اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ اب میرے ماتھے پہ کیا سائن لگنا ہے، اللہ معاف فرمائے، قیامت کے دن یہ لگے ہوں گے، داغے ہوں گے اس جانور میں، تو اور سامنے آپ کے لکھا ہوگا یہ کافر ہے اور یہ مومن ہے، تو اب کیا شکل دکھائیں گے دوسرے کو جن کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا؟ تو اس لیے یہ بڑا ٹف آورز ہیں، یہ 4 سائن ہیں، چھوٹے ٹائم میں میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب سیدنا عمر کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے، وہ مارکیٹ پلیسز پہ جب جاتے تھے نا تو وہ اونچا اس تکبیر کو پڑھا کرتے تھے، تو ان کو دیکھ کے لوگ بھی تکبیر کو پڑھا کرتے تھے، عام کر دیتے تھے۔ تو اب میں اور آپ شرم کریں گے، یار یہ کیا سوچے گئے، دکھاوا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ سوچیں گے آپ اللہ کے نبی کے صحابہ کی سنت زندہ کر۔ حضور نے کیا فرمایا تھا، جو مجھے فالو کرے گا، میرے خلیفاؤں کو فالو کرے گا اور میرے ساتھیوں کو فالو کرے گا، اور میری سنت ساری میری سنت ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ایک سنت کو جگانے کا روایت میں آتا ہے کہ 1 شہید کا یا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 2 ڈیفرنٹ روایت میں آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سائنس کی بات ہو رہی تھی، آخری ہم نے 4 پڑھا تھا جو یاجوج ماجوج کا تھا۔ آج میں 3 کور کروں گا جو گریٹر سائنس ہیں۔ نمبر 5 جو ہے وہ آکیولیشنز ان 3 پلیسز، یعنی کہ زلزلے، 3 بڑے زلزلے جو آئیں گے۔ ایک آئے گا آپ کے ایسٹ پہ، دنیا کی ایسٹ پہ، ایک عربیہ میں آئے گا مڈ میں، اور ایک آئے گا ویسٹ میں۔ اس کے بارے میں حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ came to us suddenly، ایک دم سے آئے ہمارے پاس، ہم کسی ڈسکشن میں بزی تھے تو انہوں نے یہی بتایا کہ تم کس ڈسکشن میں بزی ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم آخرت کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 سائنز جو تھے اس میں رپورٹ کیے، اور اس میں ایک سائن یہ تھا کہ جب تک یہ 3 زلزلے نہیں آ جائیں گے قیامت برپا نہیں ہوگی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ I heard the messenger of Allah، میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ میرے انتقال کے بعد یا دنیا سے جانے کے بعد there will be occultation in east، occulation in west، یعنی کہ زلزلہ آئے گا ایک ایسٹ میں اور ایک آئے گا ویسٹ میں، اور اینڈ 1 occulation in Arabian Peninsula، یعنی کہ جو عربین پیننسولا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے آج کل کے۔ I said, O Allah's messenger, would occultation take place on the earth despite that the pious people are therein، یعنی کہ کیا اس وقت بھی زلزلے آئیں گے اتنے بڑے جب نیک لوگ بھی ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا yes، when evil people on earth increase ہو جائیں گے اچھے لوگوں سے، پھر آ جائے گا یہ۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے زلزلے تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ میجر ڈسٹرکشن ہوگی ان زلزلوں میں. مطلب کہ ابھی آپ نے دیکھا تھوڑا عرصہ پہلے ایک زلزلہ آیا ٹرکی میں، ٹرکی کے بعد پھر آیا موروکو میں، بڑی تباہی ہوئی. تو یہ 3 زلزلے جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی طور پہ مینشن کیا اپنی حدیث میں، حضرت ام سلمہ سے رپورٹڈ ہے. نمبر 6 سائن جو ہے وہ ڈیمولشنگ آف ہولی کعبہ ہے، لیکن یہ اینڈ میں ہوگا. مطلب کہ یہ جو ان کی جو کئی چیزیں تو ہمیں پتہ ہے، جیسے لیٹ سے حضرت مہدی، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک لڑی ہے چلے گی، لیکن یہ والے سائنس جو ہیں یہ کب پورے ہوں گے ان کا ہمیں ٹائمنگ سا نہیں پتا کہ کون سا والا کب پہلے آئے گا یا کون سا والا بعد میں آئے گا. تو ڈیمولشنگ آف ہولی کعبہ جو ہے نا وہ اللہ ویسے ون آف دا لاسٹ سائنز ہے، لیکن میں اس کو بھی چھوڑوں گا، اس کو اینڈ میں کریں گے. جو اس کے بعد کا جو امپورٹنٹ سائن ہے وہ اسموک ہے، جو دخان جس کے بارے میں کہا گیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں ہی فرماتے ہیں دین واچ یو. پھر آپ دیکھیں گے کہ the day the sky will bring forth a kind of a smoke، کہ آسمان ایک ایسی سموک پیدا کر دے گا اور مسٹ کہہ لو آپ، ٹھیک ہے، جو کہ پلینلی ویزیبل ہوگی، enveloping the people، لوگوں کو گھیر لے گی ہر طرف سے. there will be chastisement grievous. they will say our Lord remove this from us، یعنی کہ اس کو ہمارے سے ہماری جان چھڑوا دے. اسموک کے اندر بھی ہم یہی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، اتنا نقصان ہوتا ہے اسموک سے. For we do really believe, how should they have the reminder seeing the messenger explaining things clearly has already told to them؟ کیوں نہیں یہ یاد رکھتے کہ میں نے پیغمبر بھیجے کلیئرلی چیزیں بتانے کے لیے. Yet they turn away from him، پھر یہ ان سے دور ہوتے ہیں. Tutored by a man possessed we shall indeed remove chastisement for a while, but truly we will revert your ways. The day we shall seize you with a mightily onslaught we indeed exit retribution. یعنی کہ یہ سورہ دخان میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک آسمان سے دھواں اٹھے گا اور یہ ہر جگہ پھیل جائے گا، مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ ہر ایک کو سراؤنڈ کر لے گا. لوگ دعائیں کریں گے کہ اللہ ایسے ہماری جان چھڑوا، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ اس وقت کیوں نہیں ان کو خیال آتا تھا جب میرے نبی ان کے پاس آتے تھے میرے احکامات لے کے، لیکن اس وقت یہ لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے، میرے نبی کچھ نعوذ باللہ میرے نبیوں کو دھتکارتے تھے. تو اب جب یہ جو آن سلاٹ آنے والا ہے میرا، اب جو قیامت کے قریب وہ میری جو برپا ہونے والی ہے، جو غضب ہے، اب ان کو یاد آ رہی. تو میرا خیال سے یہ دخان جو ہے یہ آپ کو سامنے مائنرلی ابھی تک چل رہی ہے. ابھی یہ جو اسپیشلی جو اسموک کا لعنت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہے، یہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے. اب ایک اور حدیث اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported that Allah's messenger said that جلدی کرو اچھے کام کرنے میں before یہ 6 چیزیں آ جائیں. کیا؟ the appearance of Antichrist, the smoke, the beast of the earth, and the rising sun from the west. The general turmoil lead to large scale massacre، یعنی کہ بہت بڑی تباہی، میسکر ہوگا، لوگوں کا قتل عام ہوگا. اینڈ دا ڈیتھ آف دا میسز اینڈ انڈیویجولس. اب ہمارے فلسطینی بھائیوں کا تو میسکر ہو رہا ہے آپ کے سامنے. حضور نے فرمایا کہ جلدی کرو اس سے پہلے کہ یہ 6 چیزیں ہو جائیں. نیکی میں جلدی کرو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نیکی میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ یہ 6 چیزیں ہو جائیں. 6 چیزیں کیا ہیں؟ کہ اینٹی کرائسٹ آ جائے، یعنی کہ دجال آ جائے، اسموک آ جائے، اس کے بعد بیسٹ آف دا ارتھ نکل آئے،
جو سن ہے وہ کدھر سے نکل آئے؟ ویسٹ سے نکل آئے، اور اس کے بعد جو ہے اور ایک جنرل ٹرموائل پھیل جائے اور ہیوج میسیکر جو ہے جس کو ہم ملحمت العظمی یا کبریٰ بھی کہتے ہیں اور کرسچنز آرمگیڈن بھی کہتے ہیں، ان سے پہلے جو ہے نا جلدی کر لو اپنی نیکی کے اعمالوں میں۔ اچھا، اب جو تیسرا میجر سائن ہے وہ ویسے 7واں ہے، لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، اس میں آج کے والے میں تیسرا ہے، وہ رائزنگ سن ہے فرام دا ویسٹ۔ ایک دن ون فائن ڈے ہم اٹھیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلے گا شاید جو ہمارے حالات ہیں، ہمیں تو صبح یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آج سورج کہاں سے نکلا تھا، لیکن یہ وہ ڈے آنے والا ہے، اور اس کے بعد یہ بس ایک دن آئے گا اور اس کے بعد چیزیں نارمل ہو جائیں گی، دوبارہ سے اس سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس دن انفارچونیٹلی کیا ہو جائے گا، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ مجھے اور آپ کو اگر خدا نخواستہ موت کا فرشتہ اس وقت نظر آتا ہے، میں اس وقت جتنی مرضی توبہ کر لوں میری توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اب ٹائم ختم ہو گیا۔ تو یہ ویسٹ سے جو سورج نکلنا ہے، یہ دس از دا لاسٹ ٹائم فار دا امہ، اس کے بعد اللہ کسی کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی بتایا کہ it is narrated from Sayyidina Abu Hurairah رضی اللہ تعالیٰ عنہ that the messenger of Allah said the last hour shall not appear till the sun rises from the place of its setting، یعنی کہ جہاں وہ غروب ہوتا ہے وہاں سے وہ رائز کرے، and on the day when it rises the place of the setting, even if all the people together affirmed their faith, it will not be of any value، یعنی کہ اس دن چاہے کوئی بھی یہ مان لے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد on the day one who did not believe previously and derived no good out of itself، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو میں رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایک دن آئے گا، مفہوم ہے کہ جس دن سورج ادھر سے نکلے گا جہاں سے وہ غروب ہوتا ہے، اور اس دن لوگ جب توبہ کرنے کی کوشش کریں گے تو توبہ قبول ان کے کسی فائدے کی نہیں ہوگی، اور جنہوں نے بلیو ہی نہیں کیا ان کو تو there is no good for them، ان کے لیے تو کوئی چیز اچھی نہیں۔ تو لیکن یار آپ میں اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ آج سورج کہاں سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ خدا نخواستہ کسی دن یہ چلیں، ابھی تو یہ میجر سائنس نہیں ہے، لیکن میجر سائنس آنے کے بعد جو ہے یہ you have to be careful on this as well، کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے آج کا چوتھا سائن، ویسے اوور آل 8 سائن، وہ یہ ہے the beast of the earth۔ اب beast of the earth کون ہے؟ دابت الارض کہا گیا ہے اس کو، دابت الارض، دابت کا مطلب ہے جانور اور ارض کا مطلب ہے زمین کا جانور، یہ ایک جانور ہے۔ اب جب سن نکل آئے گا اس وقت اب اللہ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ اس کے بعد یہ جانور نکلے گا کہاں سے؟ کوہ صفا سے، جہاں آج آپ صحیح کرتے ہیں، اور یہ جانور سٹیمپ کرے گا ماتھے پہ کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، اینڈ ہی ول ٹاک ٹو پیپل۔ سب سے پہلے یہ کہا جائے گا جہاں آج مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوگا وہ ڈر کے بھاگ جائیں گے وہاں سے، اور جن لوگوں کا ایمان اسٹرانگ ہوگا وہ ادھر دے ول اسٹے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی نشانی ہے، یہ ہمیں ہے انشاءاللہ ہرٹ نہیں کرے گا۔ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی کہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ یہ اینڈ میں آئے گا، اور یہ اس پہ قرآن میں بھی ہے، اس کا ذکر سورہ نمل میں، اینڈ وین دا ورلڈ از فلفلڈ اگینسٹ دیم، یعنی کہ جب دنیا میں انجسٹس پھیل چکی ہوگی، وی شیل برنگ فورتھ ارتھ آف اے بیسٹ آف ارتھ، سوری، یعنی کہ پھر ایک ہم جانور نکالیں گے unto them and them for the mankind and had no faith، ان کے لیے جن کے لیے جو ہمارے فیتھ کے اوپر، ہمارے سائنس کے اوپر یقین نہیں رکھتے،
وہ آ کے پھر سب کو بتائے گا کہ اصل میں تھی کیا بات. اور اس کے بعد جو ہے جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بات روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ جب 3 چیزیں آ جائیں faith will not benefit one who has previously believed or has been derived for no good. جب 3 چیزیں سامنے آ جائیں تو پھر آپ کو کوئی ایمان بینیفٹ نہیں کرے گا. نمبر 1 اینٹی کرائسٹ, نمبر 2 رائزنگ آف دا سن فرام دا ویسٹ, اور نمبر 3 دا بیسٹ آف دا ارتھ. تو اس لیے میرے بھائیوں اب کلاسیفیکیشن آف بیسٹ کیا ہے, بیسٹ ہے کیسا, وہ کس طرح کا ہوگا, اس کے اندر کچھ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی, حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا. یہ دونوں چیزیں کہاں پڑی ہیں اس وقت؟ تابوت سکینہ میں, وہ جو تابوت یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہر وقت جیوز, اس میں یہ دونوں چیزیں پڑی ہیں, اور وہ 10 کمانڈمنٹس جو اللہ کی ہیں وہ پڑی ہیں. یہ بیسکلی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی سے یہاں پہ ماتھے پہ اسٹیمپ کرے گا ایئر کہ یہ مومن تھا یا یہ بلیور تھا اور نان بلیور تھا. مطلب کہ اللہ معاف کریے, آپ سوچیں گے یہ کتنی بڑی ایک, اگر کوئی اس وقت کو پا لے گا, جو بھی جو اللہ بچائے ہمیں ویسے اس ٹائم سے, تو وہ آپ خود ہی اندازہ کریں گے وہ کیا کرے گا کہ اس کے سامنے لکھا ہوگا کہ اب تو یہ تو ڈیزگنیشن جو آپ کو مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے. یہ کوئی الف بے جیسے ہم کسی کو کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں معاذ اللہ بغیر کوئی دیکھے, کوئی انسان نہیں دے رہا, یہ اللہ رب العزت دے رہے ہیں. اب میرے ماتھے پہ کیا سائن لگنا ہے, اللہ معاف فرمائے, قیامت کے دن یہ لگے ہوں گے, داغے ہوں گے اس جانور میں, تو اور سامنے آپ کے لکھا ہوگا یہ کافر ہے اور یہ مومن ہے, تو اب کیا شکل دکھائیں گے دوسرے کو جن کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا؟ تو اس لیے یہ بڑا ٹف آورز ہیں. یہ 4 سائن ہیں چھوٹے ٹائم میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. ایک اسموک ہے, ایک آپ کی یہ رائزنگ آف دا سن فرام دا ویسٹ ہے, اور پھر اس کے بعد یہ دا بیسٹ آف دا ارتھ ہے, اور ایک اور جو میں نے شروع میں کہی تھی کون سی تھی, ہاں 3 جگہوں پہ زلزلے جو آنے ہیں. تو یہ ہم نے اوور آل 8 سائنس کور کر لی ہیں انشاءاللہ. باقی 2 سائنس اور رہ گئے. ایک ڈس اپیرنس آف ہولی قرآن ہے, یہ الفاظ ختم ہو جائیں گے قرآن کے اندر سے, اور اس کے بارے میں انشاءاللہ کل کریں گے, اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے اللہ کے حکم سے, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ 10 میجر سائنس ہیں کیا. اور دوسرا ڈیمولشنگ آف کعبہ ہے, یعنی کہ جو کام ابراہا نہیں کر سکا, جو کام بہت سارے لوگ نہیں کر سکے, لیکن اسی نسلوں میں سے بلیک ایک بندہ آئے گا جو کعبہ کو ڈیمولش کر دے گا. That will be the last time جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کہے گی کہ بس that's enough for the world. کچھ ایڈوائزز ان دنوں کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کو ان دنوں میں سب سے زیادہ ذکر پسند. یہ جو دن گزر ہیں 10 یہ حج کا جو پہلا عشرہ گزر ہے, اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تحلیل یعنی کہ لا الہ الا اللہ, تکبیر اللہ اکبر, اور تحلید جو ہے الحمدللہ, یعنی کہ تحلیل نمبر 1 از لا الہ الا اللہ, تکبیر اللہ اکبر, اور تحلیم الحمدللہ. یہ 3 ذکر بہترین ذکر, اور یہ ہم پھر عید پہ کرتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس میں یہ تینوں چیزیں کور ہو جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین ذکر ہے ان دنوں کے لیے, تو اس کو جتنا کر سکتے ہیں کریں. 9
وہ تو چلیں میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ وہ 9 سے 13 تو ہم نے پتہ کر لیا وہ تو واجب ہے. 9 کی فجر سے لے کے ذکر شروع ہوگا یوم تشریق پہ اور 13 کی عصر تک یہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. اب سیدنا عمر کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے, وہ مارکیٹ پلیسز پہ جب جاتے تھے نا تو وہ اونچا اس تکبیر کو پڑھا کرتے تھے, تو ان کو دیکھ کے لوگ بھی تکبیر کو پڑھا کرتے تھے, عام کر دیتے تھے. تو اب میں اور آپ شرم کریں گے یار یہ کیا سوچے گا, دکھاوا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. آپ یہ سوچیں گے آپ اللہ کے نبی کے صحابہ کی سنت زندہ کر. حضور نے کیا فرمایا تھا, جو مجھے فالو کرے گا میرے خلیفاؤں کو فالو کرے گا اور میرے ساتھیوں کو فالو کرے گا, اور میری سنت ساری میری سنت ہے. تو یاد رکھیے گا ایک سنت کو جگانے کا روایت میں آتا ہے کہ ایک شہید کا یا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. 2 ڈفرینٹ روایت میں آتا ہے. کہیں ایک فوت ہوئی سنت, آپ کو بھی کہیں ہم اونچی تکبیر سنتے ہیں والی, آپ حرم میں ضرور سنتے ہیں, انہوں نے اونچی لگائی ہوتی ہے آج کل, اور کوئی جاتے پڑھ رہا ہوتا ہے اونچا, لیکن پاکستان میں تو اٹس آلموسٹ گون. اور جو کہتے ہیں جو فوت ہوئی سنت کو زندہ کرے اس کو یا ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 شہید کا ثواب ملے گا یا پھر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو یہ تکبیر جو ہے اس کو یاد رکھنا, ان دنوں میں جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اللہ کے نبی کا حکم ہے اسٹریٹ اوے کہ ان دنوں میں یہ تکبیرات, جس میں انہوں نے اس کو بریک اپ کر کے بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, ان کا اذکار بڑھا دو. تو جب آپ اس کو کمائن کرتے ہیں تو وہی تکبیر بن جاتی ہے پوری. تو اس لیے ان دنوں کے لیے یہ ایک ایڈوائز ہے جو میں آپ کو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اور یہ چیز یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں آپ کے لیے کہ یہ 5 چیزیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ آپ کے ریکارڈ پہ آ جائیں گے, آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکیں گے, کیونکہ ورنہ انسان آج کل ہم پڑھائی لکھائی میں ذرا تھوڑا نکمے چیزوں کو ویڈیوز پہ دیکھنا پسند کرتے ہیں انفارچونیٹلی, لیکن اب یہ ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے 5 چیزوں کی وصیت کی. نمبر 1, کامل وضو کرو, تمہاری عمر بڑھے گی یعنی کہ برکت ملے گی. جو میرے امتی کو سلام کرو, تمہاری نیکیاں بڑھیں گی. گھر میں جا کے سلام کیا کرو, گھر کی خیریت بڑھے گی. ضحیٰ کی نماز پڑھا کرو. اگر آپ نے اشراق پڑھ لی ہے تو دیٹس انف, لیکن انہوں نے مس ہوگی اشراق تو پھر آپ 2 نفل پڑھ لیں گے بعد میں سورج کے نکلنے سے پہلے, وہ ٹاپ پہ جانے پہ اس سے پہلے. تو اور تو تم میرے ساتھی ہو گئے, اور چھوٹوں پہ رحم کرو اور بڑوں کی عزت کرو, تو تم میرے 51 ساتھی ہو. I repeat, حضرت انس کو 5 نصیحتیں اللہ کے نبی کی. کامل وضو, فائدہ کیا؟ عمر بڑھے گی. میرے امتی کو جو سلام کرے گا فائدہ کیا؟ نیکیاں بڑھیں گی. گھر میں جو سلام کر کے جائے گا کیا فائدہ؟ خیریت بڑھے گی. نماز ضحیٰ جو پڑھے گا اس جیسے پچھلے لوگ پڑھا کرتے تھے, پچھلے لوگوں کا طریقہ اس کی زندگی کے اس کی جسم کا صدقہ نکل جائے گا. چھوٹوں پہ جو رحم کرے گا اور بڑوں کی عزت کرے گا تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا, ساتھ کھڑا ہوگا میرے. تو اب مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے نہیں چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ گھر میں خالی گھر میں جا کے یہ والے الفاظ دہراتے ہیں, خالی گھر میں جا کے اگر کوئی ہے نہیں, ویسے سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ سلام کر کے جاتے ہیں تو شیطان ادھر ہی رک جاتا ہے دروازے پہ, ہی کین ناٹ انٹر فردر. سب سے بڑا سلام گھر میں جانے کا کرنے کا یہ فائدہ ہے. دوسرا سلام اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو یہ ہمیں حدیث میں سکھایا جا رہا ہے کہ السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین کریں تو فرشتے آپ کے سلام کا جواب دیں گے. جس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.